دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں بس یہ عمل یا غنیوں کا پڑھ لو، اس کے بعد پھر جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح دولت کے حوالے سے سب سے تیز ترین اور خاص ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل یا غنیوں کا ہے، اور یا غنیوں کا وظیفہ آپ لوگوں نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو محبوس کیا۔ اللہ والوں، اسلامی سال کا ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت، اور ہر مہینے میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار مواقع موجود ہوتے ہیں۔ انہی بابرکت مہینوں میں ایک عظیم اور مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی بہار کے ہیں، اور اول کے معنی پہلی، یعنی یہ دین اسلام کی پہلی بہار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے دنیا کو نور ہدایت سے منور کر دیا، شرک کی تاریخوں کو توحید کی روشنی میں بدل دیا، جہالت کو علم سے، ظلم کو عدل سے، نفرت کو محبت سے، گمراہی کو ہدایت سے بدل دیا۔ اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں دلاتا، البتہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق، سنت، رحمت، عدل، عبادت، خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو اس بابرکت مہینے میں یا غنیوں کو پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس کو ہم لوگ عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھے گا، یقین جانے وہ اللہ پاک کے بے پناہ قریب ہو جائے گا۔ اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اس عمل کو پڑھیں، ایک بار تو اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ عمل اس پوری کائنات کا سب سے خاص اور سب سے زیادہ برکت والا وظیفہ ہے۔ یہ عمل یا غنیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، کیونکہ آپ لوگ یا غنیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کریں گے۔ اللہ والوں، صدقہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب رسول اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث کو اہل ایمان پر عظیم احسان قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اپنا بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107۔ ترجمہ: ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سے اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل جو آپ کو دوں گا، کیونکہ جس مہینے میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، یہ مہینہ بے حد بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے بے پناہ کی برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی آمد کی برکت نمایاں کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیر کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی
تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری اولاد یعنی کہ میری ولادت ہوئی، ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں، اسی دن مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ بخاری میں بھی آئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور مجھ سے محبت کرے گا وہ جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر اور موطا امام مالک نے بھی نقل کری۔ یہ تمام آیات اور احادیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ربیع الاول کا اصل جو اللہ والوں نقطہ نظر ہے وہ صرف جذباتی اظہار نہیں یا پھر نام کی محبت نہیں کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، یہ پیغام نہیں ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کی طرف اللہ والوں محبت کا اظہار کریں، اور آپ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے محبت کریں اور اللہ رب العالمین پہ بھی راضی ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ والوں یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ نہایت فضیلت اور برکت والا ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، پورا مہینہ ہی آپ کے پاس ہے۔ بس اس صدقے کے ساتھ عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان الرحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما،
ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبل رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں، اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں، تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں آپ کو جو مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، بس آج اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی تمام مشکلات کے لیے آسانیاں مانگ لیں، جو کہ ربیع الاول شریف کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ جب دل کرے آپ اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔
اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ دو بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم، آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، آپ پر اتنی دولت، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی
मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं। रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में या गनियों को पढ़ना है। अल्लाह वालों, पूरा महीना आपके पास है, रबीउल अव्वल का पूरा महीना आपके पास है। आप लोग कभी भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। रबीउल अव्वल का पूरा महीना आपके पास है, कभी भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्या है? या गनियों। और ये सिर्फ या गनियों की तस्बीह नहीं है, साथ में या मुगनी भी है। ये दोनों नाम बहुत ज्यादा खास हैं जो कि रिज़्क़ के हवाले से हैं। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या गनियों, या मुगनी, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या गनियों, या मुगनी, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 2 बार हो गया। या गनियों, या मुगनी, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या गनियों, या मुगनी को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या गनियों, या मुगनी को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा 100 टाइम्स, एक तस्बीह 100 मरतबा या गनियों या मुगनी की पढ़नी है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। कोशिश करें कि सदके के लिए 1 मुट्ठी चावल या चीनी ले लें या बाजरा ले लें, यानी कि परिंदों को आप डाल देंगे तो ये आपका सदका हो जाएगा। नहीं तो कुछ रकम अल्लाह की राह में सदका कर दें तो ये भी आप लोगों का अमल हो जाएगा। इस तरीके से पूरा महीना आपके पास है। रबीउल अव्वल के पूरे महीने में जब आपको मौका मिले आप ये अमल पढ़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ अच्छे अंदाज से मांगिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।